جنازے میں جو کام نہیں کرنا ہے وہ آج کر رہے ہیں. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ غلطیاں جو آج ہو رہی ہیں وہ غلطیاں نہیں کرنا ہے اصل میں ہم کو. وہ کون کون سی غلطیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی. وہ یہ ہے، پہلی چیز، آدمی کے پاس یعنی کوئی مر رہا ہے، قریب المرگ آدمی بولتے، یعنی انتقال سے پہلے کوئی بیماری ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ بھی ہوا، اس کے پاس جو غلطیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے، لوگ مرنے والے کے پاس یاسین پڑھتے ہیں. غلط ہے، نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں. بہت سارے لوگ قرآن لے کے آ کے رکھ دیتے ہیں مرنے سے پہلے، جائز نہیں ہے. مرنے سے پہلے چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں مرنے سے پہلے ہی، جائز نہیں ہے، غلط ہے. اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتایا. آج بدعتیں بہت پھیل گئی ہمارے معاشرے میں، صحیح کیا ہے نہیں معلوم تو وہاں پر غلط چیزیں آ گئی. صحیح کیا ہے معلوم کریں گے تو غلط چیزیں ختم ہو جاتی. ایک مرتبہ میں پہلے بھی بتایا کہ مجھے ایک مرتبہ کال آیا تھا، وہ بھی رات کے 10 بجے یا پتہ نہیں 11 بجے، اس طرح دیر سے کال آیا اور بولتے کہ فیاض بھائی تھوڑا ہمارے گھر پہ آتے کیا؟ میں بولا کہ کیوں بھائی کیا ہوا؟ نہیں وہ ہمارے نانی نا بہت دیر سے کیا ہے، وہ بہت بیمار ہے بہت دنوں سے، ابھی کیا ہے بہت دیر سے بہت زیادہ تڑپ رہے اور کیا ہے روح بھی نہیں نکل رہی اور جان بھی نہیں جا رہی، کچھ بھی نہیں، بہت تکلیف میں ہے، آپ آتے کیا؟ میں بولا کہ میں آ کے کیا کروں بھائی؟ بولے کہ نہیں فیاض بھائی تم آ کے تھوڑا یاسین پڑھو. میں بولا کیوں پڑھنا بھائی؟ نہیں وہ یاسین پڑھے تو جلدی مر جاتے کہتے نا. ہاں یاسین پڑھے تو جلدی مر جاتے، یا تو اچھے ہو جاتے نہیں تو مر جاتے کہتے. اچھا وہ بھی جلدی مر جاتے، بولے تو کون آ کے پڑھنا؟ فیاض بھائی تم آ کے پڑھنا، مطلب ہماری دادی کو تم مار دو، ہم نہیں مارتے. ہاں یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں کا کیا ہے؟ تو اس طرح مرنے والے کے پاس یاسین پڑھنا، قرآن رکھنا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے. دوسری انتقال کے بعد ہے، کیا ہے؟ انتقال کے بعد لوگوں کا یہ سمجھنا کہ روح جو ہے مرنے والے کی روح ابھی یہیں سے ارد گرد گھومتے رہتی، قریب رہتی، یہ عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا. اس لیے چھوٹے بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے، گھر والوں کو نہلانے نہیں دیتے. کیوں؟ نہیں روح اب بیچ گھوم رہی، چھوٹے بچوں کو نکولا اماں حمل والی تو نکوا، دور رہو. کیوں؟ وہ شیطان بن کے آگے تیرے کو پکڑ لیتے. بالکل یہ ایک دم جاہلیت والے عقیدے ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. پھر اسی طرح جمعہ کے دن مرے تو عذاب نہیں ہوتا سمجھنا بالکل غلط ہے. میں اسے پہلے واضح کر دیا، جمعہ کو مرو، رمضان میں مرو، حج کے موقع پہ مرو، اگر توحید نہیں ہے، اگر نیک اعمال نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا کسی کو جنت نہیں دے گا. یاد رکھ لو، توحید کے بغیر کسی کو جنت نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ سمجھنا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں جمعہ کے دن مر گیا، کون سے زمانے میں کون سی نیکی کر لیا کہ بیچارہ دیکھو اچھی موت آئی. نہیں ہوتی اچھی موت، معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ جو غلط اعمال ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھتے، عورتیں خاص طور سے پورے پارے لے کے بیٹھ جاتے، بالکل غلط بات ہے، نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی بدعت ہے. پھر اسی طرح جس کمرے میں اس کا انتقال ہوا وہاں پر ہری ٹہنی لگا دیتے. پھر اسی طرح گھر والوں کا کھانا نہیں کھانا، نہیں ہم کھانا نہیں کھاتے اب. ٹھیک ہے. اس طرح یہ بھی غلط کام ہے. ناک میں روئی لگاتے، ہاں ناک میں سے اگر کوئی چیز نکل رہی ہے، خون وغیرہ کچھ تو بھی نکل رہا تو مجبوری کے تحت لگانا یہ جائز ہے، لیکن خالص ناک میں رویاں لگا دینا یہ جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ مر گیا بلکہ اس کے غم میں داڑھی بڑھا لیتے، بالاں پال لیتے. کیوں؟ بولے تو مر گئے نا اب 1 سال تک ہم یہ نہیں کاٹتے، یہ بھی غلط چیز ہے. پھر اسی طرح نعت خوانی کرتے، آج مر گیا تو کل رات تمام نعت خوانی کر کے صبح دفناتے، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح سارا سال سوگ مناتے. سوگ منانا کتنے دن ہے؟ 3 دن. غم منانا جو ہے، کسی کا بھی انتقال ہوا 3 دن سے زیادہ نہیں. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن منائے گی، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، یہ سوگ منانے کا طریقہ بھی میں اس سے پہلے بتا دیا. تو بہرحال سارا سال سوگ منانا، وہ پورا 1 سال شادی نہیں کرنا. پھر اسی طرح نیند کو لے جانا، رشتہ دار پورے آ کے ہاں تمہارے گھر میں مر گئے نا، چلو ان کے گھر والوں کو لے کے جا کے نیند کو لے کے جانا، وہ کپڑے رکھنا، یہ تمام چیزیں غلط ہے. پھر اسی طرح گوشت نہیں کھاتے بہت سارے لوگ، ہاں مر گئے نا گھر میں اب گوشت بند. پھر اسی طرح وہ 7 دن، جس کے گھر میں مر گئے 7 دن یا 10 دن، وہ 10ویں تک الگ الگ کھانے پکا لے کے کھاتے کرتے. ایک دن میٹھا، ایک دن پوریاں، ایک دن پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ چیزیں بنا لے کے کھاتے، یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح جس کے گھر میں مر گیا اس کو 10ویں دن چونا ڈالنا گھر کو، ہاں گھر کو پینٹ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح 40 دن پہلے وہ کہ برتن کا کھانا دینا، برتن دینا بولتے، وہ بھی جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح 3 مہینے تک گھر چھوڑ کے نہیں جانا، سفر نہیں کرنا. گھر میں مر گئے نا 3 مہینے تم گھر والے نہیں نکلنا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھو
کہ قریب المرگ، آدمی کے قریب، مرنے والے کے قریب جہاں یاسین پڑھنا جائز نہیں ہے، قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، وہیں پر گھر والوں کا یا رشتہ داروں کا یہ کہنا، کفریہ جملے کہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے نا نہیں ہمارے ابا اچھے تھے، ہمارے امی اچھے تھے، انہوں کیا غلطی کرے بول کے، انہوں کیا گناہ کرے بول کے، اللہ ایسی بیماری دیا، اللہ ایسی پریشانی دیا، ہاں کیا ہے اتنے دن سے تڑپ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی نہیں دے رہا، جلدی اٹھا بھی نہیں لے رہا، کیا کرنا؟ اس طرح اللہ کے اوپر شکوے شکایتیں کرنا۔ بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہمارے ابا تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے تھے، مسجد کے ذمہ دار تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن دیکھو ان کی خطرناک بیماری آ گئی، تڑپ رہے بیچارے، اتنے دن سے تکلیف میں ہے، اتنے دن سے بیمار ہے، اتنے دن سے مشکل ہے، اللہ انصاف نہیں کر رہا، دیکھو اللہ کے پاس انصاف نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کفریہ جملات بولتے۔ یاد رکھو، یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہے تو ہم کو تکلیف نہیں ہونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم نیک ہے، ہم دیندار ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم اچھے کام کرنے والے ہیں تو ہمارے کو تکلیف نہیں ہونا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ہم کو بیماری نہیں آنا، پریشانی نہیں آنا، نقصان نہیں ہونا، ہم اچھے ہیں نا بھائی، ہم کسی کا نقصان نہیں کریں نا، یہ سوچ ہی غلط۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی بیماریاں دیتا، تکلیفیں دیتا، اس کے 2 وجوہات ہیں، یا تو گناہوں کی سزا دیتا یا نہیں تو آزماتا اللہ تعالیٰ۔ اس کے وجہ سے، اس بیماری، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں درجے بلند کرتا۔ اور دوسری چیز، ہم سمجھ رہے ہم نیک، ہمارے ابا نیک، ہمارے امی نیک، یہ ہم سب نیک، ہم سے زیادہ نیک ہمارے صحابہ نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ، سب سے زیادہ نیک تو انبیاء تھے، نبی تھے۔ آپ کو معلوم ہے ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بیماری لایا؟ جسم سے کیڑے نکال کے پھینک رہے، اتنی خطرناک بیماری جو کہ سالہ سال تھی، لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ شکایت کی نہیں نا۔ اور ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے زمانے میں مکے کے مشرک کتنے تکلیفیں دیے، کتنی پریشانیاں اٹھائے، کتنے ان کے ہاتھ کٹے، کتنے ان کے پیر کٹے، کتنے تڑپ تڑپ کے ہمارے صحابہ کیا ہے جان دے دیے، شہید ہو گئے۔ کیا ہمارے صحابہ کو تکلیفیں نہیں آئیں؟ ان سے زیادہ نیک ہو گئے کیا ہم؟ تو ہم اللہ تعالیٰ جو بھی بیماری دیا، مشکل دیا، پریشانی دیا، اس پہ شکوے شکایت نہیں کر سکتے۔ تو مرنے سے پہلے جو لوگ یہ تمام کام کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر ایسی چیزیں بولنا، سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ورنہ انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب تیسرا، غسل میں جو غلط کام ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر اعضاء دھوتے ہوئے ان کی دعا الگ الگ پڑھنا۔ بہت سارے لوگ وہ غسل دینے والے پروفیشنل ہوتے، حالانکہ غسل کون دینا تھا؟ گھر والے دینا، قریب کے لوگ دینا۔ اب ہم لوگ سیکھے نہیں، ہمارے کو معلوم نہیں، ان کو بلا کے لاتے، انہوں ہاتھ دھو کے ایک دعا پڑھتے، کلی کرا کے ایک دعا پڑھتے، چہرہ دھو کے ایک دعا، پتہ نہیں یہ کیا کیا غسل کے طریقے۔ ایک مرتبہ ایک زیادہ عمر والے ایک ضعیف خاتون یہاں پر آئی تھی الحمدللہ بہت دن پہلے، وہ بھی جب وہ خود عمل کرتی تھی، وضو کرتے وقت جو دعائیں پڑھتی تھی، وہ پوری لمبی لسٹ ہمارے سامنے سنائے تو ہم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ارے اتنی لمبی دعائیں، وضو بناتے وقت ہر اعضاء کی الگ الگ دعا کرتے، جائز نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، میت اگر عورت کی ہے تو اس کی زندگی کے سارے غسل دیتے گتے لوگ، پتہ نہیں یہ پرسوں سوال آیا تھا مجھے، ہر اس کی زندگی کے پورے غسل، حیض کے، نفاس کے پورے غسلہ ملا کے ایک ہی مرتبہ دعائیں پڑھتے ہوئے غسل دیتے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عورت کے بالوں کو پیچھے ڈالنا ہے، سینے پہ ڈالنا نہیں ہے، تو بہرحال سینے پہ بھی کچھ لوگ ڈال دیتے، یہ غلط ہے۔ اور پھر جہاں غسل دیا گیا وہاں پر گڑا کر کے چراغ لگاتے بہت سارے لوگ، یہ بھی غلط ہے، بدعت ہے، نہیں کر سکتے۔ اب کفن کا مسئلہ ہے، چوتھا مسئلہ، کفن کے اوپر دعائیں لکھنا، کلمہ لکھنا، بسم اللہ لکھنا، اور پیروں کے کپڑے لے کے آ کے کفن بنا دینا اس کا۔ اگر دلہا دلہن مر گئے تو ان کو اسی کپڑے میں دفنانا، پھر اسی طرح زمزم کے پانی میں بھگانا، یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، ایسے کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جنازے کی نماز، جنازے کی نماز کا طریقہ میں اس سے پہلے بتایا، جنازے کی نماز عورت بھی پڑھے گی، آپ سب کو جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں بہت سارے لوگ ثنا پڑھتے اور دوسری پتہ نہیں دعائیں پڑھتے ہیں، بہرحال یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی بتائیں گے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، تدفین کے جو مسئلے ہیں، اس کو دفن کرنے کے بعد، دفن کرنے سے پہلے اذان دینا یا دفن کے بعد اذان دینا، یا قبر میں گلاب کا پانی چھڑکنا، وہ عبیر بول کے وہ بھی چھڑکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، مٹی ڈالتے وقت الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، سر کے پاس ٹھہر کے سورہ فاتحہ پڑھتے، قدموں کے پاس آ کے سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھتے۔ پھر اسی طرح دفن کرنے کے بعد کھجور تقسیم کرتے، زندگی میں ہی، اپنی زندگی میں ہی کچھ لوگ قبر کھود کے رکھ لیتے، قبر کو دفنانے کے بعد کیا ہے، پھول ڈالتے، چنا ڈالتے،
پھر اسی طرح تختیوں پہ نام تاریخ لکھ کے رکھتے، یہ تمام چیزیں غلط ہے، جائز نہیں ہے، ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تعزیت کا مطلب میں ابھی بتایا، تسلی دینے کے لیے تم جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو نیند کو بلا کے لے کے آ لینا، کپڑے کرانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو درگاہوں کے پاس جا کے یہ نیند کر کے آتے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح 40 دن کا کھانا دیتے ہیں کچھ لوگ، غریبوں کو 40 دن شام کو کھانا بھیجتے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فاتحہ دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح 9ویں چیز زیارت کرنا۔ زیارت میں بدعتیں کیا ہے؟ ہر جمعہ ماں باپ کی قبروں پہ جاتے، بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز پڑھے کہ نہیں کہ قبرستان پہ پھولاں ولاں سب لے کے ٹھہر جاتے، پھولاں خرید لے کے جا کے وہ ماں باپ کے قبروں کو جا کے وہاں پر فاتحہ دے کے آتے، پھول ڈال کے آتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کو، رجب کے مہینے میں، عیدوں میں، شب معراج میں، شب برات میں قبروں کے پاس جانا، پھولاں ڈالنا، فاتحہ دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ سب غلط اعمال ہے۔ پھر اسی طرح وہاں پر قبروں کے پاس ٹھہر کے نماز پڑھنا، یاسین پڑھنا، فاتحہ دینا، سورہ اخلاص پڑھنا۔ پھر اسی طرح قبر کے قریب میں کوئی درخت ہے تو اس کو کاٹنا نہیں، مسلمانوں کا ایسا عقیدہ۔ قبر کے پاس کوئی درخت، کوئی جھاڑ ہے تو اس کو توڑتے بھی نہیں، اس کا پتہ نہیں، ہاں کچھ تو بھی ہو جاتا بول کے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں۔